بات ہوا کرتی تھی ماضی میں آگ کا دریا اور عبور کر کے جانا ہے، اب بات ہوتی ہے آگ کی دیوار یعنی فائر وال۔ پاکستان میں اس وقت ایک مشہور ترین اصطلاح ہے فائر وال۔ فائر وال کیوں ہے؟ فائدے، نقصان، پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے، فوج کے لیے، ایجنسیوں کے لیے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چائنا کی مدد سے یا پاکستان نے خود لگائی ہے۔ واٹس ایپ اور یوٹیوب، فیس بک، دیگر جو چیزیں ہیں کیا بند ہو جائیں گی؟ کیا پاکستان کا کاروبار زندگی رک جائے گا؟ عمار جعفری صاحب، بہت بڑا نام، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور برینڈ چائلڈ ہیں سائبر سیکیورٹی، سائبر کرائم اور مختلف چیزیں انہوں نے ایف آئی اے میں انٹروڈیوس کروائیں جب لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، اور آج وہ چیز ہے وہ ادارے سنبھال نہیں سکے۔ آج ہم بات کریں گے فائر وال کے اوپر۔ جعفری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جعفری صاحب یہ بتائیں، اگر عوام کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، فائر وال کیا ہے؟ ایک آگ کی دیوار کیوں اس وقت پاکستان میں اس کی اصطلاح کیوں استعمال ہو رہی ہے اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب سے انسان اس زمین پہ آیا ہے نا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے وہ رہتا تھا غاروں کے اندر، ٹھیک ہے، جب وہ غاروں میں رہتا تھا تو اس کو باہر کی دنیا کچھ پتہ نہیں تھا، غار کی دنیا کا پتہ تھا۔ تو ایک بہت عرصے پہلے ایک فلم آئی تھی، اس میں ایک بچہ دیکھتا ہے غار سے باہر، تو وہ دیکھتا ہے وہ تو چیز اور ہے گی، تو وہ باہر نکل جاتا ہے گا، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جانور جن کا وہ دیکھتا ہے سایہ گزرتے ہوئے وہ فزیکلی موجود ہیں، تو وہ ڈر گیا انسان۔ تو انہوں نے اپنے گرد ایک آگ لگا لی کہ جی جانور اندر نہ آئے اس کے اندر نا۔ تو یہ اصطلاح وہاں شروع ہوئی تھی، فائر کی وال، جس سے آنا۔ اب دیکھو بڑی بڑی جنگوں کے اندر کھود کے اس میں آگ ڈال دیتے تھے تاکہ باہر سے دشمن اندر نہ آ سکے۔ ہماری اسلامی جنگوں میں مطلب خندقیں کھودی ہیں، اس میں آگ لگائی جاتی تھی۔ اچھا، اب یہ جو جس کی آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہر ملک جو رن ہوتا ہے وہ کسی آئین کے تحت، کسی نظام کے تحت رن ہوتا ہے۔ اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اس کے حمایتی بھی ہوتے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی یہ چیز ہم نے چلنے دینی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، یہ نہیں چلنے دینی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جیسے چائنا نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے عوام کو کچھ چیز باہر کی نہیں دیکھنے دیں گے، مزے کی بات ہے کیا نا۔ کتنی رجسٹرس آئی ہوگی وہاں بھی، تھنمن اسکیئر کے اندر بڑے ہنگامے ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو تھنمن اسکیئر کے ہنگامے تھے وہ صرف فیس بک کی وجہ دنیا کو پتہ چلے، انہوں کو سمجھ گیا کہ بھئی یہ دنیا کو پتہ چلے، تو انہوں نے فیس بک ہی بند کر دی وہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے سے کئی زیادہ آبادی ہے، ہمارے سے کئی زیادہ کانشیس لوگ ہیں، انہوں نے تو شور نہیں ڈالا۔ آپ کے سامنے فیس بک بالکل نہیں چلی، کیونکہ تھنمن اسکیئر سے سمجھ آ گئی چائنیز کو کہ بھائی یہ تو باہر سے لی جائے گی بات ساری یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب گزارش یہ ہے، چونکہ ہماری ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں، ویلیوز ہیں، ہم مخالفین کی بات سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آرگومنٹ دینا چاہتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ فائر وال سے کوئی کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس سے تو بیوقوفانہ آئیڈیا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پھر ایک اور خطرہ جنم لے گا، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے لوگ ٹیکنالوجی لے آئیں گے، اور یہ آپ پتہ ہے ٹیکنالوجی موجود ہے۔ کتنی لیئرز ہیں؟ یہ کام کیسے کرے گی؟ انسان چلائیں گے، مشین چلائے گی، اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جو آپ کا انٹرنیٹ ہے نا، اس کے اندر جو پیکٹ ہوتا ہے نا، آپ کا اثر کھیل اس کے اندر ہے، اس پیکٹ کا ایک پیکٹ لوڈ کہتے ہیں اس کو، جو چلتا ہے وہ لے کے نا۔ اب جیسے اگر آپ یہ ویڈیو ڈال دیں تو پیکٹ لوڈ ہوگا نا، اس کی اگر لائٹ سے 72,000 پیکٹس ہوں گے تو ہر پیکٹ میں ایک لوڈ ہوگا اس کا۔ اس کے بعد اس کا ایک ہیڈر ہوتا ہے، اس کا ٹیلر ہوتا ہے۔ ہیڈر میں ہوتا ہے اس کا آئی پی ایڈریس، کہ کہاں سے چلا کہاں پہنچا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا نظام ہے، اور اس کے لیے آپ کوئی 5 گھنٹے کا انٹرویو کریں مجھے، پھر میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو، لیکن چلیں وقت کم ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب پیکٹ کہیں سے نکلتا ہے چلنے کے لیے تو اس کا ہوتا ہے ٹی ٹی ایل، ٹائم ٹو لیو، وہ عام طور پہ 7 سیکنڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ 7 سیکنڈ پر اپنے ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ گیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ختم ہونے سے پہلے ایک میسیج دیتا ہے پیچھے۔ آپ سوچیں ذرا، کسی نے کیا چیز بنائی تھی کہ جی میں ختم ہو رہا ہوں، نیا پیکٹ بھیجو، تو اس کو پتا ہے میں نے نیا پیکٹ بھیجنا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں ٹریفک فلو۔ یہ سارا نظام چلتا ہے 7 لیئرز کے اوپر، جس میں ایک پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے، ایک فزیکل لیئر ہوتی ہے۔ پریزنٹیشن لیئر وہ ہوتی ہے جو آپ کی ایپ شیپ ہوتی ہیں ساری نظر آتی ہیں، ویب سائٹ کی
فرنٹ فیس کہتے ہیں. بیچ کی جو لیئرز ہیں ان کا تعلق ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ ہے. اس میں سے کئی لیئرز ایسی ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو واچ کر رہی ہوتی ہیں, کئی لیئر آپ کے آئی پی ایڈریسز کو واچ کر وہ ڈفرینٹ ہیں. یہ جو 7 لیئرز ہیں یہ آج نہیں بنی, یہ کوئی 70 سال پہلے بن گئی تھی. ابھی تک بیسک انٹرنیٹ وہی ہے جو کہ موجود تھا. آپ کے سامنے کو بڑی مزاح بات بتاؤں, ایک چیز تھی ڈاس, ڈسک آپریٹنگ سسٹم. اس میں کچھ چند خرابیاں تھیں, وہ خرابیاں آج تک موجود ہیں انٹرنیٹ کے اندر. میں اکثر انہیں لیٹر سائڈ کہتا ہوں کہ یار وہ پرانے زمانے میں تھا کہ کتا کنویں میں گر گیا نا تو ہم کہتے تھے یار 100 یا 40 ڈول باہر نکالو تو پانی صاف ہو جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کا کتا بھرا ہوا بھی اندر ہی ہے اور ہم پانی نکالے جا رہے ہیں اس میں سے. اس کی کئی فالٹ لائنز ہیں جو آج بھی موجود ہیں. سب سے بڑی فالٹ لائن یہ ہے کہ جو ڈی این ایس سرور ہوتا ہے آپ کا, وہ دنیا میں ایک تھا پہلے. 13 روٹ سرور سے ایک ڈی این ایس سرور تھا. اب تو بے شمار بن گئے ہیں کیونکہ وہ اتنا انٹرنیٹ پھیلا ہے نا. تو ابھی انٹرنیٹ پھیل کے اتنا ہو گیا ہے کہ اب ہر ملک کا اپنا ڈی این ایس ہے, اس کے آئی ایس پیز کے اپنے ڈی این ایس سرورز ہیں. اب یہ ساری خرابی جو ہے ٹریفک فلو کی, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. پاکستان میں چائنا ماڈل لاگو ہو گیا ہے انٹرنیٹ اور پابندیوں کے حوالے سے فائر وال کے تنصیب کے ساتھ. بالکل نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. اچھا, کیونکہ جو پی ٹی اے کا آفیشیل ورژن ہے, میں نے چونکہ حکومت میں نوکری کی ہے تو وہ مجھے اسی پہ چلنا پڑے گا. انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن کیا پریس کے کہ جی ہم نے جو فائر وال لگائی ہے وہ صرف پی ٹی اے کے نظام کو بچانے کے لیے ہے. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کمیونیکیشن آف انٹرنیٹ. یہ سننے میں آیا تھا جعفری صاحب کہ واٹس ایپ کی جو کالز ہیں, ویڈیو میسیجز ہیں یا دیگر, وہ اسکین ہوں گے. یوٹیوب کے جو پروگرامز ہوں گے وہ روک دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو فیس بک ہے وہ ہے, دیگر ایپس ہیں وہ روک سی جائیں گی. جو بندہ فوج کے خلاف, آئی کے خلاف, ایجنسیز کے خلاف, حکومت کے خلاف یا ہمارے اسٹریٹجک اداروں کے خلاف, ججز کے خلاف بات کرے گا, اس کے اوپر پابندی ہوگی. یہ بات درست ہے یا ایسے محض پروپیگنڈا ہے؟ نہیں, یہ پروپیگنڈا ہے. میں سمجھتا ہوں پاسبل نہیں ہے وہ. اس کے لیے بہت بڑا سسٹم چاہیے. میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑے سادہ الفاظ کے اندر. گزارش یہ ہے کہ میں مسٹر جمیل کو برا کہتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر آ کے. تو پیکا کے مطابق, میں پیکا کی بات کروں گا ابھی آپ سے, کیونکہ پہلے آیا تھا ATO, الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس, 2002 میں آیا تھا جب میں نے NR3C بنایا تھا. اس کے بعد قانون آیا جس کے تحت ہم نے 2002 سے لے کر 2010 تک انٹرنیٹ کو چلایا. 10 کے بعد وہ قانون ختم ہو گیا اور سب سے خطرناک کام یہ ہوا کہ 10 سے لے کے 16 تک کوئی قانون نہیں آیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیا جواب دیں اس بات کا کہ پورا ملک کے قانون کے بغیر چل رہا تھا انٹرنیٹ کے. بڑا پیکا آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں پیکا کے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو بازار میں گالی نکالتا ہے یا لائف کو تھریٹن کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ PPC کے مطابق سزا جرم ہے. اب وہی چیز اگر وہ انٹرنیٹ پہ کرے گا تو وہی قانون اپلائی ہو جائے گا. دیکھیے قوانین جو ہیں وہ 1 by 1 بنتے ہیں. پہلے PPC تھا نا ہمارے ملک کے اندر, اس کی تحت لوگوں کو سزائے موت بھی ہوتی تھی, سزائیں بھی ہوتی تھیں. اب وہی جرم جب آپ انٹرنیٹ پہ کریں گے تو آپ کو اس کے تحت سزا ہو جائے گی. اچھا, اب سوال یہ وہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس کے لیے آپ کو کوئی ادارے بنانے پڑیں گے نا. اب جو یہ سائبر کا محکمہ ہے, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم, اس کے فرینسک کے ادارے موجود ہیں. کورٹ کہتی ہے بھائی ثبوت لاؤ, تو ثبوت وکیل کے پاس تو نہیں ہے گا. پروسیکیوشن تو کہے گی کہ اچھا بھی ثبوت چاہیے تو وہ اپنے ادارے سے کہیں ہاں بھی ثبوت دو کہ جمیل نے بشیر کو گالی نکالی ہے, تو وہ ثبوت فرینسک دے گا نا. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ وہ ثبوت موجود ہوں. اگر وہ ثبوت ہی نہیں ہوں گے تو عدالتیں کیسے کام کریں گی؟ سر فائر وال کام کیسے کرے گی؟ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا یہ مجھے پسند نہیں, جعفری صاحب کی باتیں مجھے پسند نہیں ہے تو ایسے کر دو. تو اگر ہم چائنا کو ماڈل کو, وہ ہمارا رول ماڈل ہے, اگر ہم اسے فلی یہاں پر ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, اس کے لیے تو بہت پیسہ بھی چاہیے ہوگا, ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی, تو کیسے ہم اسے آپریٹ کیسے کریں گے؟ اور اگر اکارڈنگ ٹو PTA کہ فائر وال نے کام کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں, تو کام کیسے کر رہا ہے؟ ویسے ہی بس ریموٹ کنٹرول کے ساتھ کوئی بندہ کیا؟ نہیں, اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ فیس بک پہ کوئی چیز ڈال دیں, فیس بک فوراً روک دے گی اس کو اگر ان کی پالیسی کے خلاف ہے.
ان کی ایڈوائزریز ہیں کہ آپ کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو اپنے نام سے فلوٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ فلوٹ کریں گے آپ روک دیں گے وہ آپ کو. اب سوچیں وہ کیسے پکڑتے ہیں. فار ایگزامپل میری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, یہ پینٹنگ میں نے بنائی ہے, آپ پینٹنگ, اور میں نے اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہے, آپ نے پینٹنگ ڈال کے فوراً کہا کہ جی یہ میں نے بنائی ہے, وہ روک دیں گے. کہیں گے اوریجنل اونر جو ہے, ایون اگر آپ کسی کی ویڈیو آج کل شیئر کرتے ہیں وہ روک دیتے ہیں آپ کو کہ جی اوریجنل اونر سے پرمیشن لیں آپ نا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں وہاں کو افسر بیٹھا ہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ فلٹر نہ, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پہلی تو ذہن میں رکھ لیں, یہ سسٹم کام کر رہا ہے اور کرے گا. کیسے کام کرے گا؟ کہ وہ کی ورڈز ہوتے ہیں, کچھ اسکیننگ چیزیں ہوتی ہیں, جب وہ انٹرنیٹ پہ فلو کرتی ہیں تو وہ پیکٹ سے سینس کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا پے لوڈ کہتے ہیں اس کو, یہ پے لوڈ ہے یا نہیں. اگر اس پے لوڈ میں وہ چیز موجود ہے تو اس کو روک دیتے ہیں. اچھا, اگر اسٹیٹ کہتی ہے کہ کوئی شخص انٹرنیٹ کے اوپر پاکستان میں ABC محکمے کو برا نہیں کہہ سکتا, تو اس کے کی ورڈز ہوں گے, ڈیٹا انالیٹکس اسی کو کہتے ہیں گے, تو وہ جو ہی وہ بولے گا وہ رک جائے گی. اور یہ اسٹیٹ کا حق ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حق دینا پڑے گا. ہر دور میں یہ حق رہے گا. یاد نہیں بادشاہوں کے زمانے میں کہ جی اگر آپ نے ضلع الہی کے خلاف بات کی تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو واقعی اب وہ چیزیں دیکھو, اپوزیشن بھی تو ایک حسن ہوتا ہے کسی بھی معاشرے وہ ضروری ہے, مگر نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے اقدامات سے اپوزیشن بالکل ملک میں کچل کر رہ جائے گی, چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اظہار رائے کی جو آزادی وہ ختم ہوگی. چلے میں آپ کو ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں آپ کے سامعین کو سمجھانے کے لیے. ایک زمانے میں اخبار گھر میں ڈال کے جاتا تھا بندہ آپ کے, روز صبح 7 بجے, ہاں یہاں اخبار آ گیا پڑھتے ہیں گے. اب آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے, ہر وقت پتہ ہوتی ہے. تو کیا نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے وہ سینس ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ سینس آج ہی ہے گا. اخبار خبر دیتا تھا, یہی خبریں آپ کو آج کل چینلز دے رہے ہیں, اور تو کوئی ایشو نہیں ہے گا. سر میں پچھلے دنوں کراچی میں تھا, یہ فائر وال کی جب PTI کا اسٹیٹمنٹ بھی آئی, میں میٹنگ میں گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا وہاں پہ کسی کا فیس بک نہیں چل رہا تھا. بنو کا خیر واقعہ بھی ان دنوں میں ہوا تھا. پلس دیکھا یوٹیوب کے اوپر بھی چیزیں نہیں ہیں, واٹس ایپ کے میسیج, واٹس ایپ بھی نہیں چل رہے تھے, بلکہ واٹس ایپ کے جو وائس میسیجز تھے وہ بلاک تھے, نہیں چل رہے تھے, صرف ٹیکسٹ میسیجز جا رہے تھے. تو اس چیزوں میں لوگوں میں کافی چیزیں ہیجان سی تھی کہ فائر وال نے مکمل کام کرنا شروع کر دیا ہے, ہر چیز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ جو لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے تھے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جرنلسٹ, اور ان کے جو ولاگز وغیرہ تھے, ویڈیوز تھی, وہ اب بلاک ہونا شروع ہو گئی ہیں. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فائر وال نے کام کرنا شروع نہیں کیا. ہماری والدہ مرحومہ ایک فقرہ بولتی تھی, بد سے بدنام برا. تو ہوا یہ ہے کہ جب یہ فائر وال کی بات شروع ہوئی تو کوئی ہماری جو کیبل آ رہی تھی, سی کیبل, وہاں بھی کٹنگ آ گئی, اس سے کوئی سسٹم سلو ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ وہی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی چھپانے کی بات نہیں. چائنا نہیں کہتا کہ یہ ہم فیس بک بلاک کرتے ہیں, اوپنلی کہتے ہیں, وہ بلاک کرتے ہیں, جو چیز الاؤ کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم نے بغیر کسی پلاننگ کی چیزیں بلاک کی تو ہم جرم کی ایک اور داستان شروع کر دیں گے. کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ 3 لیولز پہ کام کر رہا ہے. ایک آرڈنری انٹرنیٹ پہ آپ اور میں روز کام کرتے ہیں, ایک ڈارک ویب نے, ایک ڈارک انٹرنیٹ جس کے اوپر ایک کرمنلز کام کرتے ہیں, ایک ڈیپ ڈارک انٹرنیٹ جس کے اوپر انتہائی خطرناک دشمن کام کرتے ہیں, ٹیررسٹ کام کرتے ہیں. ان کی کمیونیکیشن موجود ہیں آپس کے اندر. آپ عام انٹرنیٹ پہ جو روکیں گے وہ ڈارک پہ چلی جائیں گی. جب وہ ڈارک پہ جائیں گی تو آپ کو پکڑنے میں اور مسئلے پیش آئیں گے. آپ ڈارک کو روکیں گے وہ ڈیپ ڈارک پہ چلی جائیں گی. اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس کے اندر. فائر وال بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ فائر وال اس چیز کو فلٹر کرتی ہے, اس کو فلٹر نہیں کرتی. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے آراء کی ادا کرنے کے اندر آزادی ہونی چاہیے, ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے, ورنہ گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. اور ڈس ایگریمنٹ میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں گا. میں کیوں ڈس ایگری کروں گا آپ سے جب تک میں آپ کی بات سمجھوں گا نہیں. میں آپ کی بات سمجھوں گا, اس کا مطلب مجھے انٹرسٹ ہے آپ کی بات کے اندر. تو ڈس ایگریمنٹس آلویز لیڈس ٹوورڈ سم پازیٹیوٹی. سر مکمل فلی فنکشنل فائر وال کے لیے پاکستان میں کتنی رقم درکار ہوگی, کتنی ٹیکنالوجی کو, مین پاور, اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کے فائدے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے اور نقصانات مختصر؟ پہلی بات تو ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ, چیزیں بن چکی ہیں. بھائی فائر وال تو 20 سال پہلے بھی کام کر رہی تھی سسٹم پہ آپ کے, وہ لوکل تھی نا.
کہ ایک وہ فائر وال کیا ہوتی ہے، چوکیدار ہوتا ہے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ میں اندر نہیں آنے دینا کسی کو جب تک کہ کلیئرٹی نہ ہو جائے. سمپل مثال لے لیں، ٹھیک ہے، یہی مثال ہے نا. یہ ساک، سیم، سال سولوشنس کیا ہیں؟ یہی چیزیں ہیں نا کہ یہ چیز روکنی ہے، یہ چیز نہیں روکنی. میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم نے کسی اسٹریٹجی کے بغیر، پلاننگ کے بغیر چیزوں کو روکنے کی کوشش کی تو ملک میں ٹیکنالوجی کے کرائم مزید بڑھیں گے. جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکنالوجیکل دہشت گردی اور بڑھیں گے، کیونکہ لوگ اور طریقے سوچ لیں گے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کرمنلس کے بعد ہمارے سے کئی گنا زیادہ پیسے آئیں گے. آپ 10 روپے خرچیں گے، وہ 100 روپے خرچ کر دیں گے، تو ہم اسی کے پیچھے لگے رہیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ نالجبل لوگ بیٹھ کے بات کریں. ہمارے کچھ لوگوں کے پاس سطحی نالج ہے، صرف 2-4 ویلاگ وغیرہ دیکھ کے نالج آ گیا ہے. اس میں بہت ڈیپ ڈائیو کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ کو پیکٹ انالیسس سے لے کر ٹاپ لیول تک بگ ڈیٹا، ایک چیز آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ، وہ یقین جانے نقوی صاحب ہر چیز کو بالکل ڈسٹرب کر دے گی. ابھی تو آپ اے آئی سے ڈرے ہوئے نا کہ اے آئی بتا رہی ہے کہ آپ میری آواز میں میری انٹرویو ریکارڈ کر سکتے، مجھے میرے کانوں کان خبر نہیں ہوگی. کوانٹم کمپیوٹر کیا کرے گی؟ جو آپ کا 0 and 1 کا کانسیپٹ ہے نا، وہ کیو بٹس آ رہے ہیں اس کے اندر. ابھی تو آپ بٹس اور بائٹ نہیں سمجھ پائے تھے نا کہ کتنی بائٹ میں کتنی بٹس ہوتی ہے، پیریٹی بٹ کیا ہوتی ہے. اب کیو بٹ آ گئی ہے اور یہ سب کوانٹم کمپیوٹنگ لا رہی ہے. آپ یقین کریں کہ جو کام اس وقت 50 کمپیوٹر کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ کرے گا. سر سننے میں آیا تھا، مختصراً بتائیے گا کہ چائنا نے کی مدد سے پاکستان نے سیٹلائٹ چائنا میں ہی وزیر اعظم کے دورے سے پہلے لانچ کیا تھا اور فائر وال پاکستان میں نصب ہو گئی ہے. اچھا نہیں، یہ تھوڑی سی ڈس اگر انفارمیشن چائنا ہے. نے کیا تو پھر تو ان کے نہیں رول ماڈل نہیں بالکل میں اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا. اتفاق سے ان دنوں میں خود چائنا میں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ہم نے ہیلپ لی تھی ان کے مطلب سسٹم سے کہ ہمارے لوگوں نے، اپنے لوگوں نے بنا کر کچھ چیز بھیجی تھی معلومات کے لیے، لیکن وہ جی آئی ایس ٹائپ معلومات تھی، بھائی کس جگہ کیا ہو رہا ہے، ویدر اور یہ وہ چیزیں. یہ ڈس انفارمیشن ہے. یہی تو ایشو ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کبا اڑا تو لگا چین اڑ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نقوی صاحب میں پھر بہت پیار سے آپ کو بتاؤں گا، ایک تو آپ سوال کرتے ہیں 2 گھنٹے کے جواب والا کہتے ہیں مختصر بتائیے گا، تو یہ مختصر طرح گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کو آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ، یہ میرا کمرہ حاضر ہے، آپ اس میں بیٹھیں، ویلاگز بنائیں اور ہم چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ بنائیں. اور میں اپنے 50 سال کا تجربہ ہے میرے پاس، یقین جانے پورا. میں کوئی کتاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں روز چیزیں سیکھتا ہوں. آپ بیٹھیں، بچوں کے لیے چیزیں سمجھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ڈگریز ایشو ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور وہ ڈگریز یہ کوئی ٹریڈیشنل کتابوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر کرنی چاہیے. یہ جو آپ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو پتہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ پورے ملک کا محفوظ. جعفری صاحب آخری سوال، یہ ہم نے سنا ہے کہ فائر وال، جیسے اب پاکستان میں ایکس جو ہے ٹویٹر وہ بین ہے، جی جی وی پی این آن کر کے ہم استعمال کر لیتے ہیں. اگر واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی اگر بین ہو جاتی ہیں فائر وال کے ذریعے، تو کیا ہم یہاں پر وی پی این کے ذریعے یہ چیزیں دھوکہ دے سکتے ہیں فائر وال کو ڈیفیٹ آپ کر بتائیں سکتے وی ہیں؟ پی این کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، یہی ہوتا ہے نا. جی یہ جو آپ کی لیئر 3 اور لیئر 4 ہے، اس میں پہلے ایس ایس ایل کام کرتی تھی، سیکیور ساکٹ لیئر. اس کے اندر یہ ایک ایجاد ہو گئی. اب دیکھو، ایک جگہ لکھا ہوتا ہے ایچ ٹی ٹی پی، ایک جگہ لکھا ہوتا ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس ://. وہ ایس کیا ہے؟ سیکیور ہی ہے نا، وہ جس کے اوپر کام کرتی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وی پی این ایک ٹرن بن جاتی ہے. یوں سمجھ لیں ایک بہت بڑی روڈ جا رہی ہے، 50 میل چوڑی روڈ ہے. اس میں ایک بندہ کہتا ہے جی میں ذرا وقی ٹائپ کا بندہ ہوں، مجھے ذرا چھوٹی چل دے. وہ اس کے اندر ایک اپنی چھوٹی روڈ بنا دیتا ہے، اس میں چلتا ہے، وہ محفوظ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں، پھر میں ریپیٹ کروں گا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ جتنے حربے استعمال کریں گے، دشمن یا ہمارے جو مجرم ہیں اس سے بڑا حربہ استعمال کریں گے. وی پی این وہی چیز تھی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پیکٹس فلو کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ اس گاڑی کی طرح ہیں جس کو ہر چیز کا پتہ ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب. ہمارے جعفری صاحب کی اتنی اچھی باتیں آپ نے سنی، تو میری باتوں کی ضرورت یہاں بالکل نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگ کی دیوار ابھی آگ کا دریا نہیں بنا. کچھ مسکنسیپشنز ہیں،
مس پرسیپشنز ہیں، پروپیگنڈاز ہیں، مگر اس سے اگر مینیج طریقے سے منصوبہ بندی کے ذریعے فائر وال ایریکٹ کی جائے پاکستان میں، فنکشن ہو، تو اس سے پاکستان سیکیور ہوگا، ادارے سیکیور ہوں گے، برائیاں ختم ہوں گی، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ مستقل طور پر حل ہو جائے گا۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔